السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آپ حضرات محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ محرم الحرام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو کام ہمیں کرنا چاہیے اس کو ہم ضرور کریں۔ کیا کام ہمیں کرنا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر 2 طرح کے کام ایسے آئے ہیں جن کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وسع فی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر رزق میں اس کو برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی 1 سال رزق میں برکت اور وسعت ہو جاتی ہے اگر یوم عاشوراء کے دن، 10ویں محرم کے دن ہم وسعت کے ساتھ اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عام دنوں میں اگر دال روٹی کھاتے ہیں تو اس دن میں سبزی کا انتظام کر لیں۔ عام دنوں میں اگر ہم سبزی کھاتے ہیں تو اس دن میں گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیں، اگر وسعت ہے تو، اگر حیثیت ہے تو، یعنی کوئی اچھا کھانا بنا لیں جو ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں اس سے الگ کچھ اچھا بنا لیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے: افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عاشوراء، کہ 10ویں محرم کا روزہ اور یوم عاشوراء کا روزہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں: احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10ویں محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 2 کام جو محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، جو آپ نے حدیث سے سماعت کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر وسعت کے ساتھ خرچ کریں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ سال بھر اللہ رزق میں برکت اور وسعت عطا کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں، کیونکہ وہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا
تو یہ معلوم ہوا کہ وہاں یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یعنی 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی وجہ سے یہودی شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہودی کی مخالفت کریں گے، اور فرمایا کہ خالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ او بعدہ، کہ تم اس مسئلے میں، روزہ رکھنے کے مسئلے میں یہودی کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ایک روزہ ملا لو۔ تو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم 9-10 کو روزہ رکھیں یا 10-11 کو روزہ رکھیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ہم یہودی کے مخالفت کر سکیں، اس سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ جب اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، خالفوا فیہ الیہود، خالفوا فیہ الیہود، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے مشابہت اختیار نہ کرو، تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان اپنی عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جو وہ عبادت کرتا ہے اس عبادت میں بھی کسی غیر کی مشابہت نہ ہو، غیر جیسی عبادت نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، غیروں جیسا نہ بنو، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اگر مسلمان ہیں اور وہ یہودی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عیسائی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، منافقوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مشرکوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ یہود 1 روزہ رکھتے تھے، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9-10 یا 10-11، اس لیے تاکہ اس سے ہمارا میل جول نہ ہو۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روزہ تو نہیں رکھتے، یوم عاشورہ کا روزہ ہم نہیں رکھتے، 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن محرم کے نام پر ہم جو کام کرتے ہیں وہ بالکل غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، اس میں بالکل غیروں جیسا ہوتا ہے، مشرکوں جیسا ہوتا ہے، غیر مسلموں جیسا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو تو میں مثال سے بالکل واضح کر دوں گا اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محرم کے مہینے میں مسلمان محرم کا تعزیہ اور اکھاڑا نکالتا ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ بھائی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ گنپتی وسرجن کرتے ہیں۔ آپ دونوں کو آپ سامنے رکھیے، گنپتی وسرجن میں جو کام ہوتا ہے وہی کام محرم کے اکھاڑے میں ہوتا ہے، محرم کے تعزیے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کو اور کھول کر سمجھاتا ہوں کہ ادھر ہے محرم کا تعزیہ اور ادھر ہے گنپتی وسرجن۔ یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی ناچتے اور تھرکتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی ناچتے اور تھرکتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی شراب پیتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی شراب پیتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی نعرے بازی کرتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی نعرے بازی کرتے ہیں، یہاں کے لوگ ڈی جے بجاتے ہیں تو یہاں کے لوگ بھی ڈی جے بجاتے ہیں، یہاں کے جو گنپتی وسرجن والے ہوتے ہیں وہ پانی میں جا کر ڈبا دیتے ہیں، اور مسلمان کا جو تعزیہ اور اکھاڑا ہوتا ہے وہ مسلمان اکھاڑے کے میدان میں آ کر سجا دیتا ہے۔ آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا؟ ساری چیزیں سیم ہو رہی ہے۔ جس نبی نے ہمیں یہ کہا کہ عبادت میں تم غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرنا، اس لیے ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم روزہ نہ رکھ کر ایسا کام کرتے ہیں جو بالکل غیروں کی مشابہت ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ زیروکس کاپی نہیں ہے، یہ اصل کاپی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اصل ہو اور اس کا زیروکس کرے، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اصل کاپی ہے، زیروکس نہیں ہے، ساری چیزیں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو آپ ہمیں بتائیے۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے، وہ فرق کیا ہے؟
کہ جو گنپتی وسرجن والے ہیں، جو پانی میں گنپتی کو ڈبوتے ہیں، بھساتے ہیں، وہ سینکڑوں اور کروڑوں خدا کے ماننے والے ہیں، اور جو لوگ محرم کا تعزیہ اور محرم کا اکھاڑا نکالتے ہیں وہ لوگ ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، جو سینکڑوں خدا کو مانتے ہوں، جو کروڑوں خدا کو مانتے ہوں، ان کے یہاں اس جیسے اعمال اور اس جیسی حرکت اور اس جیسی قباحت، اس جیسی خرافات اگر ہو تو عقل میں سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے سینکڑوں خدا ہیں۔ کنکر شنکر، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آگ، پانی، ہوا، یہ سب اس کے معبود ہیں۔ جب ان کے معبود کروڑوں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہیں تو ان کی حرکت ایسی ہوگی، یہ عقل میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جس قوم کا خدا ایک ہو، الہ العالمین ایک ہو، جو ایک خدا کی عبادت کرتا ہو، جو ایک خالق کو مانتا ہو، اگر وہ ایک خالق کو ماننے والا، ایک معبود کو ماننے والا، ایک خدا کو ماننے والا ایسی حرکت کرے تو یہ بات عقل میں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل سے پرے ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس جیسے خرافات اگر اس نام پر ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں 5 مثالیں لاجک کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بطور لاجک، عقلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لاجک فیکٹ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی یہ جو خرافات ہے اس کا دین سے، شریعت سے، سنت سے، اکابر سے، ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جو بستی پڑھی لکھی بستی کہلاتی ہے، اور محرم کے نام پر جو خرافات ہوتا ہے وہ خرافات کا تعلق سراسر جہالت سے ہے۔ پڑھی لکھی بستی والے لوگ یہ سراسر جہالت کا کام کرتے کیوں ہیں اور اس کو برداشت کیوں کرتے ہیں، اس کا سوال ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ محرم کے نام پر جو بھی خرافات ہوتا ہے یہ یا تو شیعہ کرتے ہیں یا بریلوی کرتے ہیں، جس کو ٹناٹن سنی بولتے ہیں۔ جو بھی خرافات ہے، یہ تعزیہ کا خرافات ہو، پنجے کا خرافات ہو، اکھاڑے کا خرافات ہو، جو بھی ہو رہا ہو، 9ویں ہو، 10ویں ہو، بینڈ ہو، باجا ہو، قوالی ہو، جو بھی آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ یا تو شیعہ کرتے ہیں یہ یا تو بریلوی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا گاؤں یہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا ہے، اور دیوبندی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دیوبندی اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ دیوبندی ہیں تو پھر یہ شیعہ والے کام کیوں کرتے ہیں، یہ بریلوی والے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ لاجک میں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو محرم کے نام پر جو بھی خرافات اور بدعات اور رسم و رواج ہو رہا ہے وہ صرف ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، شری لنکا کے اندر، جو یہ ایشیا کے ممالک ہیں اس کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ عرب ممالک میں آج بھی چلے جائیں اور جو لوگ عرب میں رہے ہوئے ہیں یا وہاں رہتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ محرم کے نام پر وہاں آج بھی کوئی خرافات نہیں ہوتا، کوئی تعزیہ نہیں ہے، کوئی پنجہ نہیں، کوئی اکھاڑا نہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں جو عرب میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کو آل رسول سے محبت نہیں ہے، ان کو حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے، ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ بالکل محبت ہے، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہے کہ محرم کے نام پر جو یہ خرافات ہو رہا ہے یہ شیعہ کی سازش ہے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے یہ بات کہی کہ ایک شیعہ حکمران معز الدولہ دیلمی نے 300 سال بعد اس کام کو شروع کیا ہے، یہ ماتم کا کام، یہ تعزیہ کا کام، یہ قبہ کا کام، یہ گنبد کا۔ تو ان کو پتہ ہے، اس وجہ سے آج بھی عرب کے ممالک میں یہ سارے کام نہیں ہوتے۔ یہ 4 لاجک ہو گیا۔ 5واں لاجک آپ یہ سنیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس خرافات کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ اس بدعت کو انجام دیتے ہیں، کیا اس کے اندر نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں،
پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں دیندار لوگ نہیں ہیں، سمجھدار لوگ نہیں ہیں، متقی لوگ نہیں ہیں، نمازی لوگ نہیں ہیں، حاجی لوگ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سماج اس بات کو مانتا ہے کہ یہ اچھوں کا کام نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہے، یہ دیندار کا کام نہیں ہے، یہ سمجھدار کا کام نہیں ہے، یہ متقیوں کا کام نہیں ہے، یہ نمازی اور حاجیوں کا کام نہیں ہے۔ پھر بھی کیوں ہمارے سماج میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ 5 ایسے سوال ہیں جو میں آپ سے کرتا ہوں، آپ اگر اس کا جواب ہمیں دے دیں، جو بھی اس کا مجھے جواب دے دے گا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا، وہ جو کہے گا میں اس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں۔ یہ باتیں تو لاجک کی ہے، عقل کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ لاجک سے بات سمجھتے ہیں، عقل سے بات سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے یہ لاجیکل چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ اور میں نے پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے تاریخی روایت، تاریخی حیثیت سے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس خرافات کو انجام دیتے ہیں اور یہ بدعت جو محرم کے نام پر ہر سال بریلویوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، شیعہ کے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں انجام دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کو بڑھاوا دینے والے؟ کون ہے اس کو آگے بڑھانے والے؟ کون اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے؟ کون اس کو مسخ کرنا نہیں چاہتے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے جڑ کو کھوکھلا کرنا نہیں چاہتے؟ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہیں چاہتے، اور ان 5 قسم کے لوگوں کی وجہ سے محرم کا اکھاڑا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور سب کے سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور سب لوگوں کو برابر کا گناہ اس میں ملے گا۔ میں اس پر کئی دلیلیں آپ کو آخر میں دوں گا۔ پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ کون کون لوگ ہیں جو اس اکھاڑے کے ذمہ دار، اس خرافات کے ذمہ دار ہیں، اس بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ہوسٹ کرنے والے ہیں، جو آرگنائز کرنے والے ہیں، جو رنگ جمانے والے ہیں، اور جو محفل سجانے والے ہیں، جو لوگوں کو جٹانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اکھاڑے کے نام پر رنگ جماتے ہیں، محفل لگاتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اکھاڑا ختم ہو، کبھی نہیں چاہتے کہ محرم کا تعزیہ ختم ہو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو چندہ کرتے ہیں، محرم کے نام پر، تعزیہ کے نام پر چندہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی برابر گناہ میں شریک ہیں، ان کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو چندہ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں، جب ان کو مسجد کے نام پر مانگا جائے، مدرسے کے نام پر مانگا جائے، غریبوں کے نام پر مانگا جائے، مجبوروں کے نام پر مانگا جائے، بے بس کے نام پر مانگا جائے، تو ان کے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، یا ہاتھ ان کا کڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ بہت ساری باتیں سوچنے لگتے ہیں، لیکن جب محرم کا تعزیہ ہو اور یہ خرافات ہو اور یہ بدعات ہو اور اس طرح کی ڈرامے بازی ہو اور یہ سرکس کا کام ہو، تو لوگ جو ہے 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 10-10 ہزار، 5-5 ہزار لوگ بلا سوچے سمجھے بغیر سوال اور جواب کے دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اس اکھاڑے کے، اس خرافات کے، اس برائی کے ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جو تماشائی بن کر دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سرکس لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھالو ناچ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی تماشا ہے، دین کے نام پر تماشا ہو رہا ہے، دین کے نام پر کوئی سرکس لگا ہوا ہے، دین کے نام پر منورنجن ہو رہا ہے، دین کے نام پر کوئی بھالو نچایا جا رہا ہے، اور یہ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں اور اپنے نفس کو پھلا رہے ہیں اور خوب مزے لے رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی شریک ہیں اس میں۔ اور پانچویں وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ اصل میں ہمارا اس میں کیا قصور، ہمارا اس میں کیا غلطی ہے، ہماری اس میں کیا غلطی ہے۔ کرنے والے جانے، پیسہ دینے والے جانے، پیسہ لینے والے جانے، ہوسٹ کرنے والے جانے، تماشا دیکھنے والے جانے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ ہم تو بالکل الگ تھلگ ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں، بالکل ہم سب سے الگ تھلگ ہیں۔ ہم اس میں کوئی ہمارا مدد نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے۔ لیکن آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ اچھے لوگوں کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ برائی کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، برائی کو ختم کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ اچھے لوگوں کی برائی ہے۔ اچھے لوگ ہیں، 90% اچھے لوگ ہیں،
جو اس کام کو پسند نہیں کرتے، اس کام کو کرنا نہیں چاہتے، وہ اس کام سے دور رہتے ہیں، بالکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، رسم و رواج ہے، دین کے نام پر یہ ایک طرح کی بدنامی ہے اور دین کا جنازہ نہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں بولتے، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں وہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیا خاموش اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس میں شریک ہے، یا خاموش اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ اس میں شریک ہیں، یا خاموش اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہمیں خود مزہ لینا ہوتا ہے، اندر سے ہم جو ہے خود اس کو چاہتے ہیں کہ ہو اور ہم مزہ لیں، دیکھیں؟ اگر آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر وہی لوگ جو لوگ یہ دین کے نام پر اکھاڑا نکال رہے ہیں، یہی لوگ اگر آپ کے گھر پر حملہ کر دیں، آپ کی عزت پر حملہ کر دیں، آپ کے غیرت پر حملہ کر دیں، آپ کے گھر کو اجاڑ دیں، تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ آواز اٹھائیں گے، آپ جو ہے آپ ہر ممکن کوشش کریں گے اس کو ختم کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ کا گھر جلایا جا رہا ہے، آپ کے گھر پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے غیرت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کا خون کے اندر ابال پیدا ہو جائے گا، آپ کا خون جو ہے دوڑ جائے گا، آپ کو غصہ آئے گا۔ لیکن جب دین کے نام پر اکھاڑا نکالا جا رہا ہے اور دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور دین کی عزت پامال کی جا رہی ہے، دین کے تعلیم کو اور اسلام کے تعلیمات کو روندا جا رہا ہے، تو آپ کا خون نہیں کھولتا ہے، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو اس اکھاڑے کے ذمہ دار ہیں، اس تعزیہ کے بنانے کے ذمہ دار، سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں بغیر دلیل کی باتیں نہیں کر رہا، اب میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، ایک ایک بات کی دلیل دوں گا۔ پہلے تو میں نے آپ کو تاریخی روایت آپ کے سامنے رکھی، پھر عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھی، اب میں دلیل دیتا ہوں حدیث سے، قرآن سے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اے مسلمانوں جب کوئی کام کرو تو نیکی کے کام پر تعاون کرو، تقوی کے کام پر مدد کرو، تقوی کے کام پر سپورٹ کرو، تقوی کے کام پر لوگوں کو پیسہ دو، لوگوں کی حمایت کرو، اور جان سے، مال سے، وقت سے، جذبات سے، خواہشات سے جو تم سپورٹ کرنا چاہتے ہو، جو تم تعاون کرنا چاہتے ہو، وہ خیر کے نام پر کرو، وہ تقوی کے نام پر کرو، وہ اچھائی کے نام پر کرو، شریعت کے نام پر کرو، دین اور اسلام کے نام پر کرو، سنت کے نام پر کرو۔ اور پھر قرآن آگے جملے میں کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن معصیت کے نام پر، نافرمانی کے نام پر، بدعت کے نام پر، خرافات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر کوئی تعاون نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی حمایت نہیں، کسی طرح کی کوئی تعریف نہیں، کوئی سپورٹ نہیں ہونا چاہیے، سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، بالکل الگ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نافرمانی کے نام پر، گناہ کے نام پر کوئی سپورٹ اور کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کا۔ کیا آپ گانا گانے کو، ناچنے کو، شراب پینے کو گناہ نہیں سمجھتے؟ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ معصیت نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ دین کے نام پر جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ کھلم کھلا نافرمانی ہے، یہ کھلم کھلا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، دل سے، جان سے، مال سے، وقت سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ برابر گناہ کے شریک ہیں اور اس گناہ میں شریک ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اور اگر یہ 5 قسم کے لوگ جب تک نہیں سدھریں گے اکھاڑا ختم نہیں ہونے والا ہے، دین کی بدنامی ختم نہیں ہونے والی ہے، دین کے نام پر یہ تعزیہ جیسی حماقت اور بیوقوفی اور جہالت ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ 5 قسم کو اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا کام کرنا ہوگا۔ دوسری حدیث سماعت کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کوئی معاشرے کے اندر کوئی منکرات ہوتا ہوا دیکھے، کوئی بدعات ہوتا ہوا دیکھے،
کوئی خرافات ہوتا ہوا دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے روک سکتا ہے تو اس کو روکے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو روکے، اگر وہ اپنی زبان سے اور اپنی طاقت سے اور اپنے روب سے، اپنے دبدبے سے اور اپنے محکمے سے، اپنی قوت سے اور اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اس کو دل سے برا سمجھے کہ یہ چیز بری ہو رہی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلم کھلا ہمارے سماج میں ایک برائی ہو رہی ہے جو علی الاطلاق ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ خرافات ہے، یہ دین پر بدنما داغ اور دھبا ہے، لیکن پھر بھی ہم خاموش ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ آیا ہے کہ دل سے برا سمجھو، اس لیے ہم دل سے برا سمجھ رہے ہیں اور اپنا سائیڈ ہم لے رہے ہیں، سائیڈ لائن آ گئے کہ نہیں ہم دل تو سے برا سمجھ رہے ہیں، ہم نہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہم پیسہ دے رہے ہیں، نہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، نہ ہم چندہ کر رہے ہیں، نہ چندہ دے رہے ہیں، ہم تو بالکل سائیڈ ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ تو یہ تو حدیث میں آ گیا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھو۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ہم اپنی قوت لگا دیں، اپنی طاقت لگا دیں، جو ہماری بساط میں ہیں، جو ہماری حیثیت میں ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے بعد نہ ہو تو پھر خاموش رہیں، دل سے برا سمجھیں۔ یہ اس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی روک سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، ہم اپنا پیسہ روک سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال روک سکتے ہیں، ہم دیکھنے نہ جائیں تو بھی اس سے حوصلہ ٹوٹے گا، ہم پیسہ نہ دیں تو بھی اس سے حوصلہ ٹوٹے گا، ہم سپورٹ نہ کریں تو بھی اس سے حوصلہ ٹوٹے گا، لیکن اس سب میں ہم رہیں گے، بولیں گے ہم خاموش ہیں، ہم دل سے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتاً سیئتاً، کہ جو شخص سماج کے اندر کوئی برے طریقے کو رائج کرتا ہے، برائی کو رائج کرتا ہے، برائی کا علم بردار ہوتا ہے، اس کا جھنڈا اٹھاتا ہے، اس کا چکا اٹھاتا ہے اور اس کا تعزیہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، 10 گاؤں کو انوائٹ کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے، سارے گاؤں کو معلوم ہے، سارے آدمی کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہوسٹ ہے، جو کرنے والا ہے، جو آرگنائز کر رہا ہے، اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اس کے ساتھ شریک ہے اس کو بھی برابر کا گناہ ہوگا، اس کو بھی برابر کا گناہ ہوگا، وہ چاہے تماشائی بن کر ہو یا پیسہ دے کر ہو یا پیسہ لے کر ہو، چندہ دے کر ہو یا چندہ لے کر ہو، اس کو بھی برابر کا گناہ ہوگا۔ میں اپنی جیب سے کوئی باتیں نہیں کر رہا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور پھر یہ کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت کر لیجئے، آپ بار بار سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین کے اندر کوئی بھی نئی بات اور نئی چیز اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دیتا ہے، محرم کے نام پر، تعزیہ کے نام پر، اکھاڑے کے نام پر، پنجہ اور جھنڈے کے نام پر اور نعرے بازی کے نام پر، اور اس کے اندر پیتا ہے، ناچتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے اور دین سمجھتا ہے یا دین نہیں سمجھتا، لیکن اس سے دین بدنام ہو رہا ہے، شریعت بدنام ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ رد کرنے کے قابل ہے، یہ ٹھکرانے کے قابل ہے، یہ اپوز کرنے کے قابل ہے، اس کو جو ہے تردید کرنا چاہیے، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایک مہم چھیڑنی چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے سامنے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ختم کرنا ہے۔ فَهُوَ رَدٌ، یہ مردود چیز ہے، مقبول چیز نہیں ہے، قبول کرنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز یہ ایک بدعت ہے،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم گمراہوں کے ساتھ ہیں، ہم بدعتیوں کے ساتھ ہیں، ہم جہنمیوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی جائیں گے جہنم میں لیکن محرم کا اکھاڑا اٹھائیں گے، ہم بھی بدعتی ہو جائیں گے لیکن محرم کا اکھاڑا نکالیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے لیکن محرم کا اکھاڑا نکالیں گے۔ تو میں نے آپ سے جو یہ کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ، جو ہوسٹ کرنے والے، چندہ دینے والے، چندہ لینے والے اور خاموش رہنے والے، یہ سب کے سب لوگ اس برائی کے برابر کے ذمہ دار ہیں، برابر کے گنہگار ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ برائی اس وجہ سے ختم نہیں ہو رہی، برائی اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی کہ اچھے لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اچھے لوگ بولتے نہیں ہیں، اچھے لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ وہی آدمی اگر اس کا گھر اجڑ رہا ہو، اس کے گھر میں آگ لگا دیا جائے، اس کی عزت پر حملہ کیا جائے، اس کی غیرت پر حملہ کیا جائے، تو اس کے اپوز میں اور اس کے دفاع میں اور اس کے ڈیفینس میں وہ ساری کوشش کرے گا، سب کچھ کرے گا اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن جب دین کے نام پر خرافات ہوتا ہے، دین کے جسم کو بگاڑا جاتا ہے، دین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے، اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر جب دین کا اور اسلام کا اور ہمارے نبی کی سنت کا اور ہمارے نبی کی شریعت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بالکل الگ تھلگ ہیں، ہم سائیڈ لائن میں ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ نے روکنے کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو غصہ آیا؟ کیا آپ کا خون کھولا؟ کیا آپ کے اندر کی غیرت جاگی؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جیسے ہماری عزت ہے ویسے دینی تعلیمات کی عزت ہے، جیسے ہماری غیرت ہے ویسے دینی تعلیمات کی غیرت ہے، جیسے ہمارا ایک مجسمہ ہے، ہمارا ایک گھرانہ ہے، ہمارا ایک گھر ہے، ویسے دین کا ایک حلیہ ہے، دین کا ایک جسم ہے، شریعت کا ایک روح ہے، لیکن اس کو برباد کرنے والے، اس کا جنازہ نکالنے والے، اس کو روندنے والے، اس کو مٹانے والے، اور اس پر ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر ہمارے اندر انسانیت ہے کہاں؟ ہمارے اندر غیرت ہے کہاں؟ ہمارے اندر عزت ہے کہاں؟ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے تاریخی روایتیں بھی رکھی ہیں، عقلی دلائل بھی رکھے ہیں، حدیث کی کئی مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اپنا کام کیا ہے۔ اس حدیث کے تحت من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بلسانہ، کہ جو آدمی منکرات کو دیکھے وہ اپنی زبان سے روکے۔ ظاہر ہے کہ میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور میں کسی کے سامنے فائٹنگ نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے جو ہے گالی گلوج اور بحث مباحثہ نہیں کر سکتا۔ میرا جو کام تھا میں نے کیا ہے، الحمدللہ میں نے کیا ہے، اور میرا ضمیر اس پر مطمئن ہے۔ اب ساری ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس برائی کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنا رتبہ استعمال کرتے ہیں، اپنا عہدہ استعمال کرتے ہیں، اپنی غیرت استعمال کرتے ہیں، اپنی عزت استعمال کرتے ہیں، اپنی پاور استعمال کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ فیصلہ کرنے والا، دیکھنے والا اللہ ہے۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو بس اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔